ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے مکمل کرنا ہے۔ کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے جہاد کی اقسام پڑھی تھی۔ آج ہم جو ٹاپک اس کا پڑھیں گے، اس سے پہلے ابھی میں نے ایک کلاس جو ہے وہ آپ کو جو دی ہے وہ ہے جہاد کی اجازت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت کس صورت میں دی ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جہاد کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کیا منصوبہ بندی کرنی چاہیے، یعنی کن طریقوں کو اور کن منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ کی اجازت ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، اور 10th کلاس جن کے پاس یہ بک نہیں ہے وہ نوٹس بنا لیں، لیکن جن کے پاس ہے وہ ساتھ ساتھ ہی اپنی تیاری کو جو ہے وہ مکمل کرتے جائیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بک تو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن اس میں پیج جو ہیں وہ مس پلیس ہوتے ہیں یا پھر بلینک ہوتے ہیں۔ بلینک پیجز کا مطلب ہوتا ہے وہ پیج جو بالکل خالی ہوں، پر کچھ بھی نہ لکھا ہو، بالکل کورا کاغذ۔ کبھی کبھار بک میں پرنٹنگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لیکچرز لے کے ان کے نوٹس بنا لینے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام کے دنوں میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 70۔ ہمارے جو ٹاپکس کور ہو چکے ہیں میں ایک بار پھر بتا دوں: جہاد کا معنی، جہاد کی اہمیت، فضیلت اور قسمیں، یہ سارے ٹاپکس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج میں نے آپ کو جو ٹاپک پڑھایا تھا وہ تھا جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ قتال کہتے ہیں جنگ کو یا لڑائی کو، اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنا یا لڑائی کرنا۔ اب جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کن صورتحال میں دی ہے، یہ کلاس بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے مسلمانوں کے لیے کون کون سے جو منصوبے یا طریقے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ جنگ لڑنے کے لیے جو منصوبے، طریقے یا حکمت عملی جو ہمیں اپنانی چاہیے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلمان کے لیے حربی لائے عمل۔ اب لائے عمل کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ یا طریقہ کار، اور حربی کا مطلب ہوتا ہے جنگی یا جنگ، یعنی مسلمان کے لیے جنگ لڑنے کا منصوبہ یا طریقہ کار یا حکمت عملی۔ سٹارٹ کرتے ہیں جنگ سے پہلے۔ اب جنگ سے پہلے کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازمی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ باتیں، یہ ضروری اقدامات لازمی ہونے چاہیے۔ اسلام امن کا علم بردار ہے اور بلا وجہ کسی سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر دشمنان اسلام اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت اور دین کی تبلیغ کی خاطر جنگ کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام میں جنگ سے قبل اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھنا اور حتی المقدور سامان جنگ جمع کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب حتی المقدور کا مطلب ہو گیا جہاں تک ممکن ہو سکے، یعنی ایز پاسبل، یعنی جتنا آپ کی یعنی استطاعت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے جنگ کے لیے جو ہے وہ ضروری اقدامات اور ضروری سامان اور جو بھی ضروری آپ کو لگتا ہے اس چیز کو جو ہے اپنے پاس جمع رکھنا۔ اب اسلام جو ہے دین ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور وہ لوگ جو اگر کسی دشمن کے ملک میں رہ رہے ہیں اور دشمن جو ہے مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، ان کو ان کے دین کی جو احکامات ہے ان پر عمل کرنے پر ان پہ پابندی لگا رہا ہے، تو اس صورت میں جنگ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال کہ دشمن جو ہے وہ باز نہ آئے تو پھر جنگ یعنی جہاد کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا، اور اس صورت میں اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ بھی تیار رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کے لیے ضروری جو ہتھیار ہیں ان کو بھی تیار رکھو۔ گھوڑے جو استعمال کرنے ہیں وہ تندرست، صحت مند اور پلے ہوئے ہوں، کمزور اور لاغر جانور کی اجازت نہیں ہے۔ اور انسان، یعنی جس انسان کے اوپر جہاد کی شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے اور مومن ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اس صورت میں جہاد معاف ہے، یعنی وہ انسان جنگ میں نہیں جا سکتا جو کمزور ہے یا معذور ہے۔ اب یہ ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسلام، یہ دیکھیں اوپر ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا کہ جب اعلان جنگ ہو جائے، یعنی جنگ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہو جانی ہے، تو اس وقت ہر مسلمان مرد کی بات ہو رہی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر فرض ہے جنگ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محتاج اور بیمار نہ ہو۔
باقی ہر مسلمان مرد عاقل اور بالغ پر جنگ جو ہے وہ جنگ میں شریک ہونا واجب ہے۔ اسلام امن کا علم بردار ہے اور بلا وجہ کسی سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو، اور پلے ہوئے گھوڑے بھی تم اس جنگی تیاری سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب سورہ انفال میں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہ تم لوگ تیار رہو، جتنی قوت جتنی طاقت تمہارے میں ہے اس کو استعمال کرو، اور جہاں تک پاسبل ہو سکے اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی اور ہر لحاظ سے جنگ کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر ہے۔ اب اس کے بعد اس فرمان سے جنگی تیاری کا حکم واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تیاری کے جو اقدامات بتائے ہیں وہ سورہ انفال میں آپ کو ان کا کھلم کھلا جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ فتح و نصرت یعنی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر حسب طاقت اسلامی ریاست کے لیے جنگ کی تیاری اور اسلحہ وغیرہ کی فراہمی ضروری ہے۔ حسب طاقت کا مطلب ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جنگ کی تیاری، اور جو بھی اسلحہ وغیرہ ضروری آپ کو چاہیے اس کی تیاری رکھو، اور اس میں سستی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہاں اپنی تباہی کا باعث بھی ہے۔ یعنی کہ جنگ جو جس طرح یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر واجب ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر سستی کرے، جان بوجھ کر کاہلی کرے، یا پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کترائے اس چیز سے اور جان چھڑوانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی سمجھو اس نے نافرمانی کی ہے، اور اس طرح کے انسان کے لیے قرآن پاک نفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ منافق کا۔ سو یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے جنگ کے لیے کون کون سے منصوبے یا طریقہ کار جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔